وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز، یہ رفعت، یہ اکرام بخشا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت وہ تا قیامت ان علماء طلباء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے، اور یہ بھی اس امت کا خاصہ ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایک نظریات کے لیے دنیا میں کام کرتے ہیں، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، بت مت ہو، ہندو ہو اور دہری ہو، لیکن ان میں سے کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو اپنے اس نظریے کے لیے اپنے بچوں اور بچیوں کی 10 اور 12 سال عمر اس نظریے کے حفظ میں، اس کی حفاظت میں، اس کے نشر و اشاعت کے لیے تیاری میں اپنے بچوں کو اتنا طویل عمر صرف کرنے دے۔ یہ خاصہ صرف مسلمانوں کا ہے کہ دین اسلام کے لیے طویل عرصے تک، یہاں تک کہ بعض علماء 15 18 سال عمر، جہاں ان کے ماجسٹر اور دکتوروں کے ساتھ اختتام کو پہنچتا ہے، تو اتنا طویل گویا کہ اپنی زندگی کا 3 حصوں میں سے ایک حصہ صرف سیکھنے میں لگا لیتے۔ یہ خاصہ صرف اس امت کے لیے ہے، اور جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو محفوظ کرنا اور قیامت تک محفوظ رہنا، یہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے خاصے میں سے، سابقہ امتوں کے انبیاء کے اقوال محفوظ نہیں رہے۔ پھر ہم سب کے لیے جن کا علم سے تعلق ہے، بہت بڑا اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے انعامات کا اور دنیاوی اور اخروی عزت کا، مقام کا تذکرہ اور عظمت کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر خاص کر جو ہمارا یہ دور ہے، اس میں تو علم سے تعلق رکھنا اور علم کے لیے وقت دینا، علم کو سیکھنا اور سکھانا انتہائی اعلیٰ درجہ ہے، اس لیے کہ یہ وقت یہود نصارہ کی کوششوں سے، اور ویسے بھی انسان کے اندر فطری طور پر دنیا کی محبت کا مادہ موجود ہے، اور ہر جانب سے دنیا کے کمائی کا یلغار ہے لوگوں پر، کہ لوگوں کے اندر یہ حرص پیدا ہو جائے کہ مال جمع کرو، بہترین کوٹی، بہترین گاڑی، کھانے پینے اور دیگر جو انسان کی ضروریات ہے، اس میں ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا کی آسانیاں حاصل کر سکے۔ تو ایسے دور میں سلف صالحین کا وہ عقیدہ، وہ نظریہ، وہ سوچ کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے دین کی خدمت کرو، اور یہ دنیا تمہارے پیچھے خود آئے گی۔ فرمان رسول کے مطابق رزق تمہیں اس طرح تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا، جیسا کہ موت تمہیں تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے موت سے تو ہم کسی کونے خانچے میں بچ نہیں سکتے۔ اسی طرح جو ہمارا رزق ہے وہ عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، اور یقیناً ایسا ہے جو سکون قلبی جس کو کہتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں جو علماء اور طلباء کے شعبے میں ہے، دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ سلف صالحین کے اقوال اس بارے میں علماء آپ کو سناتے ہیں، اور آپ میں سے جو بھائی مطالعہ کرتے ہو، پڑھتے ہوں گے، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے، جو دنیا پرست لوگ ہیں، جس سکون کے حصول کے لیے وہ شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، لوگوں کے مال لوٹنے میں اسرا نہیں کرتے ہیں، اور
وہ سکون ہمارے پاس ہے، علماء کے پاس ہے، صالحین کے یا قول کے وہ تلواریں نکال کر ہمیں قتل کرنے کے لیے ہمارے مدارس اور مساجد میں گھس آئیں گے، کہ جس سکون کے متلاشی ہم ہیں اور جتنے سارے حربے اس کے لیے حاصل کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ تو ان علماء کے پاس، اور یہ بات یقینی ہے، اور اس کا تعلق انسان کے تجربے سے ہے کہ انسان اگر واقعی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہو اور اس کے لیے وہ کمر بستہ ہو تو یہ دنیا کی جتنے بھی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین دینے پر قادر ہے، اور اپنے ایسے بندوں کے لیے تو بہت آسانی سے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دیتا ہے جس طرح ایک مثال کے طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ایک مرغے کے سامنے ایک چلو بھر دانہ اٹھا کر کے بہت بڑے باغیچے کے اندر بکھیر دیتے ہیں، اور وہ صبح سے لے کے شام تک ایک ایک دانہ چن چن کے وہاں سے اپنا حصہ پورا کرتا ہے۔ دنیا پرست لوگوں کا یہ طریقہ ہے، اور دیندار لوگوں کے لیے جس طرح ایک چلو اپنے بردے اور مرغے کے سامنے ڈھیر کر کے رکھ دیا، اور انہوں نے تھوڑے سے ٹائم میں وہ دانے سارے چن لیا اور شام تک کی چھٹی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صالحین کو اس انداز میں رزق دیتے ہیں، رزق کے پیچھے وہ ذلیل نہیں ہوتا ہے، بشرطے کہ ان کا جو اللہ کی طرف سے اصول اور ضوابط ہے اس کے پابند ہو، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا علم، اس پر عمل، اس کی دعوت، اور اس کے لیے جس طرح بھی ہو سکے لکھنے سے ہو، بولنے سے ہو، کسی بھی معاونت سے اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت کے لیے وہ کمر بستہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے۔ تو خاص کر ہمارا یہ دور انتہائی فتنوں کا دور ہے، اس میں علم کے لیے رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، بہت ساری فتنے ہیں جو بالکل یرغار ہیں ہم سب پر۔ تو ایسے فتنوں میں پھر یہ کام اس سے کئی گنا بڑھ کر ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے، اور ہم پر بہت ہی زیادہ بوجھ ہمارے کندھوں پر آتا ہے، کیونکہ امت مسلمہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو امت مسلمہ ان کے حوالے ہیں۔ تو پھر ہم سب کو اس کا احساس کرنا چاہیے کہ جو امت اتنا عظیم امت ہے اور ہم ان کے خاص افراد میں سے ہیں، تو ہماری زندگی پھر عوام کی زندگی نہیں ہوگی، اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ ایک عالم اس کا علم کی تباہی کے جو اسباب ہے ان اسباب سے بچنا چاہیے۔ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ علیق سلیق، عام لوگوں کی طرح عام لوگوں کے جو کام ہیں ان کاموں کے پیچھے دوڑنا، جس طرح جمہوریت کے راستے ہیں، دنیا پرستی کے مختلف قسم کے اسباب ہیں، ان میں اس طرح جو خصوصی طور پر جو بہت بڑی فتنے ہیں، علماء کرام اس کی طرف توجہ بہت کم دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے مطالعے اور کمزور علم کی بنیاد پر کہتے ہیں تنظیموں میں، جماعتوں میں بٹنا، یہ بھی علماء کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا خاصا عالم ہوگا جس کو وقت کا فقیہ بھی کہہ سکیں گے، لیکن اگر وہ کسی تنظیم و جماعت میں وابستہ ہوگا تو باقی تنظیم والے اور افراد جو عموم اور خصوص کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے وہ محبت نہیں رکھتا ہے جیسے کہ ان سے رکھنے کا حق ہے، اور یہ نزاع جو ہے علماء کی پاس سے ہی نکلا ہے کہ انہوں نے جماعتیں اور تنظیمیں اور ان قسم کی چیزوں کا ترتیب دے دیا تو اب اس کے سارے وبال جو ہیں علماء پر ہی واپس آتے ہیں۔ ہم جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم بھی اس طرح تقسیم ہو جائیں، اسی مجلس میں ہمارے آپس میں محبتیں ختم ہو جائیں گی، یہ فلاں تنظیم کا، وہ فلاں تنظیم کا، وہ فلاں تنظیم کا، یہاں تک کہ تاجروں پر، مسجدوں پر، مدرسوں پر اور شخصیات پر اس میں حملے اور جھگڑے اور فسادات ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے ناقص مطالعے کی روح سے کہتے ہیں کہ علماء کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے بچ کر رہے اور بالکل غیر متنازع بن کر قرآن و سنت کی دعوت دے، خذ ما تعرف فدا ما تنکر، اس پر عامل ہو، جس علم کی جس جماعت کی کوئی بات اچھی ہے وہ لے لو، بری ہے چھوڑ دو، اور کسی کا پرزہ اور حصہ نہیں بنو، یہ بہت ضروری ہے علماء کے لیے۔ ورنہ پھر میں نے بتا دیا آپ کو کہ بڑے سے بڑے عالم ہو وہ متنازع ہوتا ہے۔ جو علماء اس میدان میں کام کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں، بڑے بڑے علماء جو لائبریریاں آپ کے دائیں بائیں کتابیں لگی ہوئی ہیں، یہ ان علماء نے تنظیموں میں رہ کر یہ کام نہیں کیا ہے، تنظیموں کے ساتھ نہیں ہو سکتے کام، بلکہ آپ نے خود اگر تو ایسا نظر اٹھا لیا تو آپ کو احساس ہو بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن جب وہ تنظیموں کے کاموں میں نکل جاتے ہیں تو پھر وہ
کام جو ان کو کرنے کا ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے خود اپنے وسعت کے مطابق بعض علماء سے، جیسے ہمارے شیوخ میں سے عبداللہ ناصر صاحب ہیں، ابراہیم بٹی صاحب ہیں، شیخ افضل صاحب ہیں اور شیخ بلتستانی صاحب ہیں، تو ان سے ہمارے چونکہ پڑھنے کا اللہ نے موقع دیے ہیں، تو ان کے سامنے بھی ہم نے یہ باتیں رکھی ہے طالب العلم کی حیثیت سے کہ آپ لوگوں کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور تنظیموں کی وابستگی سے یہ ذمہ داریاں جو ہے وہ پھر پوری نہیں ہوتی ہے، جو کہ علماء کا کام ہے تدریس، تصنیف، علماء پیدا کرنا، کتابیں لکھنا، اور پھر یہ دونوں کام تنظیموں کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں، جماعتوں کے دول میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بطور میں نصیحت اپنے آپ کو اور آپ بھائیوں کو کہ اگر ہم کتاب و سنت کی خدمت کریں گے تو درس تدریس و تصنیف یہ اہم کام ہے، اس کو توجہ دینا چاہیے، اور سلف صالحین کی کتب کو پڑھنا، ان کے سوانح کو پڑھنا کہ وہ بھی ہمارے طرح انسان تھے، ان کے بھی اہل و عیال، بچے، بیویاں وغیرہ، سارے یہ مسائل اور مشکلات ان کے لیے درپیش تھے، لیکن انہوں نے تدریس اور تصنیف کا کام کیا ہے اور آج دنیا میں ان کا نام زندہ ہے۔ جن ائمہ کو ہم پڑھتے ہیں آج ہمارے نصاب کے کتب، تو یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر تنظیم کی کتاب و سنت کی تدریس اور تصنیف میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور آج بھی ہمارے ہاتھوں میں ان کی کتابیں ہیں، وہ حیات ہے، اور ان کا جو سلسلہ علم ہے جس کو علم نافع کہتے ہیں، اور جس کو قیامت تک کے لیے ایک جاری صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو اس بات کی اشد ضرورت ہے ہم سب کو کہ اس فتنے کے دور میں جو علم اور علم پر عمل، اس کی دعوت کی اہمیت ہے وہ کئی گنا پہلے سے زیادہ ہے، اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہم درس تدریس، تصنیف اور اس کے لیے جو ہے قربانیاں دینا، وقت دینا، اور دنیا کے جو زیب و زینت کی چیزیں ہیں ان چیزوں سے صرف نظر رکھنا، تب جا کر کے ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور سارے امت مسلمہ کے لوگوں کو جس مرحلے میں ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں اپنے محترم سلفی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ علماء کرام اور طلباء کے کہ میرے جیسے ناقص اور کمزور انسان کے باتوں کے لیے آپ نے وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے داعی اور عامل بنائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔